عمومی جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو بہرحال عمل اختیاری کو کہیں گے اور فعل عام ہے چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری. انما الاعمال بالنیات. نیت کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نیت اور ایک استعمال ہوتا ہے ارادہ. سمجھتے ہیں نیت اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ نیت کہتے ہیں کوئی عمل کرنا جس میں آپ کی کچھ غرض ہو. کوئی بھی عمل کرنا جس عمل سے آپ کے پیچھے کچھ مقصود ہو. اس مقصود جس مقصد کی خاطر آپ یہ عمل کریں گے اس مقصد کو آپ کی نیت کہا جائے گا. تبھی نیت میں غرض بھی بیان کی جاتی ہے اور ارادے میں اس غرض کو بیان نہیں کیا جاتا. ارادہ عین اس عمل کا ہوتا ہے. جیسے آپ یہ کہتے ہیں نویت ھذا العمل لذا، میں نے یہ اس عمل میں ارادہ کیا لذا اس کام کا، جبکہ ارادے میں غرض بیان نہیں کی جاتی. آپ یہ نہیں کہیں گے اردت ھذا العمل لذا، میں نے اس عمل میں ارادہ کیا اس کام کا. نہ اردت ھذا العمل، میں نے اس عمل کا ارادہ کر لیا، بس عین یہ عمل ہی مقصود ہے. غرض کا اس میں بیان نہیں ہوتا. آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی آپ ارادہ کرتے ہیں نا، اردت الاکل، میں نے کھانے کا ارادہ کیا، بس یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر یہاں نویتو لگائیں گے، نویت الاکل للشبع، میں نے کھانے کا ارادہ کیا یعنی نیت کی سیر ہونے کے لیے. تو نیت میں جو عمل ہوتا ہے اس سے آگے کوئی اور آپ کی غرض ہوتی ہے جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. اور ارادہ کہتے ہیں عین عمل کے بارے میں یعنی سوچنا، اس میں آپ آگے کیا آپ کی غرض کیا ہے، اس سے اچھا ارادہ ہے یا برا، اس کا نہیں دیکھا جاتا. اس میں سمجھتن کہ نہیں تننا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ یہ میں پی لوں ٹھنڈی نہ ہو جائے. ایک گلاس ذرا پانی اور پلا دو یار. اچھا میرے بھائی، اس حدیث کی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ظرف مستقر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، جار مجرور آئے گا اور اس کا متعلق لفظوں میں مذکور نہ ہو تو چار چیزوں میں سے ایک چیز اس کا متعلق نکالا جاتا ہے. کون؟ وجود، ثبوت اور حصول. انما الاعمال کائن بالنیات، انما الاعمال حاصل بالنیات، انما الاعمال موجود بالنیات، انما الاعمال ثابت بالنیات. اگر ہم یہاں اس کا صرف نحوی ترکیب کے لحاظ سے اس کا متعلق نکالیں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کا جو وجود ہے وہ موقوف ہے نیت پر. سمجھتے ہو؟ عمل کا وجود کس پر موقوف ہے؟ نیت پر، جبکہ یہ مشاہدے کے خلاف ہے. آپ اگر کسی عمل میں کسی خاص غرض کی نیت نہ بھی کرو تو بھی عمل وجود میں بہرحال آ جاتا ہے. یہ پانی ہے، میں نیت کیے بغیر اگر پیتا ہوں تو عمل وجود میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پینے کا عمل تو ہو جائے گا. اس لیے اس حدیث کی کا جو متعلق ہے نا اس میں مجتہدین کا اختلاف ہوا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اس حدیث کا مطلب ہے انما الاعمال تصح بالنیات، اعمال کی صحت موقوف ہے نیتوں پر. صحت کا مطلب اعمال درست ہی نہیں ہوں گے جب تک نیت نہ ہو. اس کی وہ مثال دیتے ہیں، بھائی نماز نیت کے بغیر نہیں. آپ نماز کی نیت کرو، میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی، جب تک یہ نیت نہیں کرو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. روزہ بغیر نیت کے ہو جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بغیر نیت کے روزہ ہوتا ہے؟ آپ ویسے ہی صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا. نماز نیت کے بغیر ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اسی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ وضو میں اگر آپ نے وضو کی نیت نہیں کی ہے، آٹومیٹیکلی آپ کا خود بخود وضو ہو گیا ہے تو توڑا وضو نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ
چلتے ہوئے جا رہے تھے, کیلے کے چھلکے پہ آپ کا پاؤں آیا اور تالاب میں آپ ڈبکی مار کے باہر نکلے. باہر نکلنے کی تو آپ نے نیت کی تھی, اندر جانے کی آپ نے نیت نہ, اس میں آپ نے وضو کی نیت کی تھی. آپ کی غرض وضو نہیں تھی جب آپ ڈبکی لگا رہے تھے کہ میرے 4 اعضاء جسم کے دھل جائیں. آپ پر غسل فرض تھا, آرام کر لیں, سو جائیں, تکیہ لے کر آؤ بھائی, تکیہ چاہیے. اچھا, آپ پہ غسل فرض تھا تو بارش ہو گئی, نیت آپ کی غسل کی نہیں تھی لیکن نہا لیے فل, قلی بھی کر لی, ناک میں پانی بھی اتفاق سے آپ نے ڈال دیا, تو امام شافعی کے ہاں آپ کا غسل نہیں ہوگا, حنفیہ کے ہاں غسل ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے, غسل میں نیت ضروری نہیں ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ احناف کے ہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے, وہ متعلق نکالتے ہیں صحت نہیں بلکہ قبولیت. وہ کہتے ہیں حنفیہ کے نزدیک اعمال کی قبولیت یعنی عند اللہ اس پہ اگر ثواب ملے گا تو وہ نیت کے بغیر نہیں ملتا. اعمال صحیح ہو جاتے ہیں نیت کے بغیر بھی. صحیح کا مطلب وہ فاسد نہیں ہوں گے, وہ وجود میں آ جائیں گے. لہذا حنفیہ کے نزدیک اگر آپ کا وضو آٹومیٹیکلی ہو گیا, جیسے آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے, کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا اور آپ تالاب میں ڈبکی مار کے نکل آئے اور آپ کے وضو کے 4 اعضاء دھل گئے جو فرض اعضاء ہیں, سر کا مسح تو ہو ہی گیا آپ کا, تو اگرچہ آپ نے وضو کی نیت نہیں کی تھی تالاب میں چھلانگ لگاتے ہوئے, تو بھی آپ کا وضو بولو ہو جائے گا. لیکن اس وضو پہ وہ عند اللہ مقبول کا مطلب ثواب نہیں ملے گا اس پہ. آپ وضو ہونے کا مطلب یہ کہ اب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. سمجھتے ہیں؟ احناف کی سب سے بڑی دلیل اس حدیث کا شان ورود ہے کہ اگر نیت پر عمل موقوف ہوتا کہ عمل ہی درست نہیں ہو رہا, تو جن صحابی نے اس عورت کی خاطر ہجرت کی تھی ان کی ہجرت کو ہجرت بہرحال مانا گیا ہے, اور ہجرت کے تو شرعی احکام ہیں وہ اس نیت پہ مرتب ہوئے ہیں, اگرچہ ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں تھی. کیا مطلب؟ کوئی شخص جب ہجرت کرتا ہے تو اس کا دارالحرب میں جو مال ہے اگر اس پر غیر مسلم قبضہ کر لیں تو استیلا سے وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں. اس کی بیوی اگر دارالحرب میں رہ گئی, وہ مسلمان ہو گئے, یہاں آ گیا, تو دونوں کا نکاح آپس میں ٹوٹ جائے گا. تو ہجرت کے تو شرعی حکام یہی ہے نا. اس کے لیے دوبارہ اس جگہ جا کے رہنا مکروہ ہے جہاں سے وہ ہجرت کر کے آیا ہے. تو یہ ہجرت کے شرعی احکام بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ بھی مانتے ہیں کہ یہ مرتب ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس حدیث کا صحیح مطلب خود اس کے شان ورود کو دیکھ کر, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا, جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی, فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, وہی ملے گا جس کے لیے ہجرت کی. تو ملے گا, تو ثواب تو نہیں ملے گا, لیکن ہجرت کے جو شرعی حکام ہیں وہ بہرحال مرتب ہو جائیں گے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بلا نیت بھی وضو کر لیا تو وضو کا جو شرعی حکم ہے کہ نماز صحیح ہو جاتی ہے, طہارت حاصل ہو جاتی ہے, وہ تو پانی بہانے سے حاصل ہوگی, وہ تو بہرحال حاصل ہو جائے گی. آپ کا وضو بھی, آپ کی نماز بھی درست, آپ کا طواف بھی درست. سمجھتے ہیں بات؟ رہا یہ مسئلہ کہ پھر نماز کے لیے نیت ضروری کیوں ہے, پھر تو یہ کام آپ روزے میں بھی کہو بھائی سارا دن بھوکے پیاسے رہ لیے تو آپ کا روزہ بھی کیا ہونا چاہیے, درست ہونا چاہیے. اس میں نیت کیوں کر رہے ہو روزے کی؟ پھر تو آپ بغیر نیت کے کوئی بھی نماز پڑھ لو تو نماز بھی آپ کی صحیح ہونی چاہیے. اس میں آپ نے شرط کیوں لگائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ وہ کام جو خالصتاً عبادت ہوتے ہیں اور مقصود ہوتے ہیں
وہ عمل نیت کے بغیر عبادت بنتا نہیں ہے، کیونکہ نیت کا بنیادی مقصد تھا عادت کو عبادت سے جدا کرنا. یہاں نیت کے بغیر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ عادتاً یہ کام کر رہا ہے یا عبادتاً کر رہا ہے؟ مثلاً روزہ رکھا ہے آپ نے، تو روزے میں روزہ نام ہے کھانا پینا چھوڑ دینا اور جماع سے پرہیز کرنا. تو 24 گھنٹے تو کوئی بھی نہیں کھا رہا ہوتا، صبح بھی کوئی بھی نہیں کھا رہا ہوتا، تو آپ بطور عادت بھی تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو نا. ڈائٹنگ پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. تو وہاں نیت کے بغیر یہ تمییز ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ عبادت کے طور پہ چھوڑ رہے ہو یا بطور عادت کے. ایک آدمی ویسے ہی قبلے کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، ویسے ہی کھڑا ہوا ہے اور اللہ اکبر کہہ دیتا ہے وہ، تو یہ تو بطور عادت بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. بعض دفعہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ویسے ہی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. تو یہ اللہ اکبر آپ نے ویسے ہی کہا ہے یا یہ نماز والا اللہ اکبر ہے؟ یہ نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو وہاں ضرورت کی وجہ سے ہم نے نیت کو شرط قرار دیا ہے، اس کا اس حدیث سے تعلق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں نیت کی ضرورت ہوگی عبادت میں وہاں تو نیت ضروری ہے، جہاں نیت کی ضرورت نہ ہو وہاں نیت احناف کے ہاں ضروری نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیت کا مقصد ہوتا ہے تمییز العادتی عن العبادہ، عادت کو عبادت سے جدا کرنا. آپ رکوع کر رہے ہو، ایکسرسائز کے طور پر بھی لوگ جھک رہے ہوتے ہیں، سر زمین پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام بطور عبادت کے کر رہے ہیں یا ویسے ہی کر رہے ہیں؟ تو اس میں تو آپ خود تعیین، نیت ہوتی ہے تعیین کے لیے، یہ شریعت نے آپ پہ چھوڑا ہے کہ آپ اس کو خود متعین کرو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جب کسی غریب کو گفٹ دیتے ہو، اس گفٹ میں دو پہلو ہوتے ہیں، گفٹ برائے گفٹ ہو اور یہ وہ زکوٰۃ ہو جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. تو اللہ نے آپ کو گفٹ دینے کی بھی اجازت دی ہے، اللہ نے آپ کو زکوٰۃ دینے کی بھی اجازت دی ہے. اب اللہ ہی ہم سے پوچھے گا، ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ یہ جو میں نے فلاں فقیر کو اس موقع پہ 10,000 روپے دیے ہیں یہ میرے زکوٰۃ کے ہیں یا گفٹ کے ہیں؟ تو اللہ کیا کہے گا؟ یہ تو ہی بتائے گا بھائی تو نے بطور زکوٰۃ کے دیے ہیں یا بطور تحفے کے دیے ہیں. تو یہ تعیین اللہ نے بندوں پہ چھوڑی ہے کہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم فلاں فقیر کو 10,000 روپے لفافے میں ڈال کے گفٹ کے طور پر دے رہے ہو یا زکوٰۃ کے طور پر. تو نیت کا بنیادی مقصد تعیین، ایک چیز کی جہت کو متعین کر دینا. تو متعین وہی کرے گا جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو عبادت کا ہمیں اختیار دیا ہے، فقیر کو تحفے دینے کا ہمیں اختیار دیا ہے، پیسے دینے کا ہمیں اختیار دیا ہے، تو ہم ہی اس میں متعین کر کے بتائیں گے اللہ کو کہ اللہ یہ میں بطور زکوٰۃ کے دے رہا ہوں، بطور یہ تحفے کے طور پہ نہیں دے رہا. یہاں نیت اس لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نیت کے بغیر زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعیین اللہ نے بندوں پہ رکھی ہے، خود سے اللہ نے متعین نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ نے خود متعین کر دیا وہاں بندوں کی نیت کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر رمضان کے روزے کے لیے آپ صبح اٹھے تو وہاں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. بہت سے لوگ روزہ نہیں بھی رکھتے لیکن پھر بھی بھوکے رہتے ہیں، 12 1 2 بجے تک بھوکے رہتے ہیں. ناشتہ کا ان کا 3 بجے ناشتے کا معمول ہے. اب کیا ہوا کہ جی آپ صبح اٹھے، آپ نے ویسے ہی کوئی نیت ویت نہیں ہے، آپ نے ویسے ہی نہیں کھایا، آپ نے کہا 3 بجے ناشتہ کروں گا. اب 3 بجے آپ ناشتہ کریں گے، اگر آپ کا روزہ ہوتا تو 60 روزے آپ پہ واجب ہو جاتے. اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو 60 روزے آپ پہ واجب نہیں ہے، بلکہ صرف روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے. یہی ہے نا مسئلہ. اب 3 بجے آپ نے دوپہر 3 بجے آپ رمضان میں آپ صبح اٹھے سحری کے وقت، لیکن آپ نے کوئی نیت نہیں ہے آپ کا معمول ہے آپ سو گئے. کراچی میں 2 بجے ارلی ان دا مارننگ ناشتہ ہوتا ہے، دوپہر 2 بجے. تو ارلی ان دا مارننگ آپ دوپہر 2 بجے اٹھے اور آپ نے ناشتہ کیا. اب آپ کسی مفتی کے پاس آ رہے ہیں کہ حضرت میں نے 60 روزوں کا کفارہ مجھ پہ لازم ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں نے رمضان میں دوپہر 2 بجے 3 پراٹھے کھائے ہیں. تو مفتی جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی اگر تمہارا روزہ تھا تو کفارہ ہے، یہ روزہ ٹوٹ گیا. اگر سرے سے روزہ ہی نہیں تھا تو تم پر کفارہ لازم نہیں ہے، بس ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا اور روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوا.
تو آپ کیا کہیں گے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میرا روزہ تھا یا نہیں تھا, میں نے تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا. تو مفتی جواب میں کہے گا جب تجھے نہیں پتا تو مجھے کہاں سے پتا ہے. یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا تھا کہ آپ دوپہر تک بھوکے بطور روزے کے ہیں یا ویسے ہی عادت کے طور پر ہیں. یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا, آپ نے خود متعین کرنا چاہیے تھا آپ کو کہ میں یہ جو بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں یہ عبادت کے طور پر یا ویسے ہی. تو یہ جب تک روزہ رکھنے والا نیت نہیں کرے گا, خود نیت کا مطلب خود سے اپنی جہت کو متعین کرے گا کہ اللہ آج میرا روزہ ہے, میں ایسا ہی نہیں بھوکا پیاسا بلکہ میں رمضان جو روزہ ہوتا ہے نا, روزہ رمضان بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بطور روزے کے میں بھوکا پیاسا ہوں. تو یہ تعیین بندے کی تعیین کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس کو عادت کے طور پہ ہم لیں اس بھوکے پیاسے رہنے کو یا عبادت کے طور پر. تو یہ اللہ نے بندے کو حق دیا ہے کہ آپ فیصلہ کرو گے کہ آج جو میں بھوکا پیاسا ہوں یہ بطور عادت کے ہوں یا بطور عبادت کے. تو اس لیے یہاں نیت ضروری ہے کیونکہ نیت ہی سے متعین ہوگا. لیکن اگر آپ نے رمضان کا روزہ رکھا اور آپ نے نفلی روزے کی نیت کر لی, آپ نے کہا کہ میں پیر اور جمعرات کا روزے کا آپ کا معمول ہے, رمضان آیا اور پیر کا دن ہے, اب آپ وہاں نیت کرتے ہو کہ میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا آج بلکہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں, وہ پیر والا روزہ نفلی ہے. پھر بھی فقہا کہتے ہیں, حنفی کے علماء حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ کا رمضان ہی کا روزہ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اس تعیین کا اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا. یہ اختیار تو ہے کہ بطور عادت کے ہو یا بطور عبادت کے, لیکن اگر روزہ ہی رکھنا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے کہ رمضان میں رمضان کا ہوتا ہے, لہذا یہاں نیت کیا ہے؟ کالعدم, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ جہاں اللہ کی طرف سے تعیین ہوگی وہاں بندے کو تعیین کی اجازت نہیں ہے, اور جہاں اللہ کی طرف سے تعیین نہ ہو وہاں مجبوراً ضرورتاً بندے کے لیے تعیین